رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی سورہ قصص کی آیا نمبر 19 کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے اور ان کے بعد ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد آیا نمبر 18 میں ہم نے پڑھا کہ اگلے دن پھر وہ نکلے ڈرتے ڈرتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ کسی نے دیکھا ہی نہ ہو، تو پھر جب وہ اگلے دن نکلے تو آیا نمبر 19 میں پڑھ دیتی ہوں۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ پھر دوبارہ دیکھا تو وہ بندہ لڑائی ہو رہی تھی، یہ تھوڑا سا اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو پھر دیکھا لڑائی ہو رہی ہے، تو اس وقت کیا ٹائم تھا؟ صبح کا ٹائم تھا۔ پچھلی آیت میں ہم نے آیا نمبر 18 میں پڑھا ہے نا، فَأَصْبَحَ، تو وہ صبح کے ٹائم نکلے۔ تو وہ اس پہلے کس ٹائم نکلے تھے؟ پہلے تو وہ دوپہر کے ٹائم، نیپ کے ٹائم نکلے تھے۔ اب کس ٹائم نکلے؟ صبح کے ٹائم، جب چہل پہل بھی تھی، سارے لوگ بھی ارد گرد تھے۔ تو جب موسیٰ نے ارادہ کی، ان کو لڑتے ہوئے دیکھا، جب وہ بندہ پھر دوبارہ سے لڑا تھا تو ان کو دیکھا، تو پھر کیونکہ اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت موسیٰ توبہ بھی کر چکے ہیں، اللہ سے معافی بھی فوراً انہوں نے مانگی کہ ان سے غلطی ہو گئی، یہ شیطان کا کام تھا، اور انہوں نے آگے یہ بھی آیت میں آیا تھا کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، کہ تو نے مجھ پہ مہربانی فرمائی، میں آئندہ کبھی گنہگاروں کا مددگار نہ بنوں گا۔ یہ آیت نمبر 17 میں تھا۔ تو آیت نمبر 19 میں ہے، جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو۔ دیکھیں حضرت موسیٰ نے کیا پھر ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو دونوں کا دشمن تھا، یعنی کہ جو کتبی تھا، جو ایجپشن تھا، تو ان کو پکڑ لیں۔ یعنی لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا، انہوں نے لڑائی میں اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا نا، جس کی وجہ سے غلطی سے مکہ لگ گیا تھا اور بندہ مر گیا تھا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا پہلے پکڑ لیں، پہلے دیکھیں کہ کس کی غلطی ہے کس کی نہیں غلطی۔ تو کیونکہ پیغمبر کی یہ کوالٹیز ہوتی ہے نا کہ وہ ایک تو پہلے یہ کہ انہوں نے توبہ بھی کر چکے، دوسرا یہ کہ وہ ہر چیز کو انصاف کے ساتھ کرتے ہیں نا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اس وقت میں نے جلد بازی کی، تو اب میں اس طرح نہیں کروں گا کہ اس کو انصاف کے ساتھ کروں گا۔ لیکن جو دوسرا بنی اسرائیل کا شخص تھا نا، یہ جو ہے نا کہ موسیٰ کی قوم کا آدمی، یہ بنی اسرائیل کا شخص بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا، انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا ساتھ تو دے نہیں رہے، اب تو یہ اس کو بھی بچا رہے ہیں، اس کو بھی مارا نہیں ہے، تو وہ افینڈ ہو گیا۔ جیسے آپ کسی کو کسی غلطی بتاتے ہیں نا تو وہ افینڈ ہو جاتا ہے کہ جی بنسبت یہ کہ اپنی اصلاح کرے کہ یہ تو پہلے خود ایسے ہیں، ان کا تو خود کا ماحول ایسا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی اگر کوئی موٹا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ پتلے ہو جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیں گے، خود اتنا موٹا ہے ہمیں کیوں کہہ رہا ہے پتلا ہو جائے۔ تو بیسیکلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ افینڈ ہو گیا، اور اس نے پھر موسیٰ پہ ہی بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح تم نے کل، یعنی کسی کو پتہ نہیں تھا اور خود ہی کہنے لگ گیا کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے مار ڈالو۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے بھی پھر ڈانٹے گی، غلطی اس کی ہوگی نا جو ہر وقت لڑ رہا ہے، کل بھی لڑ رہا ہے، آج بھی لڑ رہا ہے۔ ایک بندہ جو بار بار لڑتا ہے تو صاف بات ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ ہی ہوگا۔ تو اس نے سوچا اس سے پہلے کہ میری کوئی غلطی سامنے آئے تو میں کہہ دوں کہ آپ نے کل مارا۔ اب جب اس نے کہا کہ آپ نے جیسے کر مار ڈالا، تو تم تو یہی چاہتے ہو کہ تم ظلم و ستم کرتے رہو، یعنی جبار ہو فی الارض، زمین پر، اور آگے، اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں سے ہو اور صالح مصلحین میں سے ہو۔ تو وہ اس نے حضرت موسیٰ کو بلیم کرنے لگ گیا کہ آپ تو جبار ہے، ظالم ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کریں اپنی۔ تو جب یہ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں جو تفسیر میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو صرف اس کپتی کو پکڑا تھا، اور جب یہ بلیم کرنے لگ گیا تو وہ کپتی جب چھٹا ہوگا تو اس نے جا کے ان کو بتا دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں بھلے پل رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل میں سے تھے نا، تو ان کی قد اور ان کی جو رنگ و روغن تھے، اور ان کے سارے وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ وہ بنی اسرائیل کے ہی کڈ ہیں، تو ان کو پتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں سارے کپتی تھے، تو وہ ان کو محل والے تو پسند نہیں کرتے ہوں گے، بھلے بی بی آسیہ نے یا فرعون نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن وہ ان کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ تو اس نے جا کے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ جو کل بندہ مرا تھا تو وہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے مرا تھا، یہ حضرت موسیٰ کی غلطی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے پھر کیا ہوا۔ پھر ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا، بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، یہاں تک چلیں۔ دیکھیں پھر اقصی المدینہ سے، یعنی دور تک، یہ جیسے ایسے ہی نا جیسے سبرب ایریا جو پوش ایریا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل کا ایریا، غریبوں کا ایریا سمجھ لیں آپ، وہ الگ ہوتا ہے، عام سٹیز میں بھی دیکھ لیں۔ تو اسی طرح یہ اس علاقے میں آئے ہوئے تھے، میں بھی یہ اس وقت اس لیے نکلے تھے کہ ان کی مدد کریں۔ تو وہاں سے جو پوش ایریا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی آپ کی مدد کرا دیتا ہے۔ تو ایک شخص پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا انہی کے محل میں سے کہ حضرت بولا کہ موسیٰ کے وہاں کے محل کے لوگ جو ہے نا تمہارے صلاحیں کریں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، کیونکہ انہوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہی مارا ہے نا، تو وہ مشورے کریں کہ قتل کر دیں۔ سو تم یہاں سے نکل جاؤ اور میں من الناسین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے میں بھی نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری فیور چاہتا ہوں۔
دیکھیں اب وہ نہ مینٹلی ریڈی ہیں نہ فزیکلی ریڈی ہیں، وہ ایک دم محلوں کے پلے میں آپ ذرا یہ حضرت موسیٰ کی سچویشن ذہن میں لائیں، اور آپ بالکل بے یار و مددگار ہو گئے، بالکل معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ کو جب وہ یہ فیور کرتا ہے اور بتاتا ہے تو حضرت موسیٰ نے آگے کیا کیا، موسیٰ نے آیا نمبر 21 پہ چلیں، موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ تو جب حضرت موسیٰ کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ہی میرے مارنے کے در پہ آ گئے ہیں، اب یہ ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں زندگی میں بہت سے لوگوں کا آ جاتا ہے، اس سے ذرا یہ بھی ایک اور کریں کہ صبح آپ کس حالت میں ہوتے ہیں، شام کو کیا ہوتا ہے۔ صبح آپ کی سارے معاملات آپ کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، اور شام کو آپ کے معاملے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں یہ کیا بتایا ہے، خاص اس میں کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک مین پوائنٹ کیا ہے، مین پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو جوڑا ہے، دعا مانگی ہے۔ تو وہ کیونکہ ایک ظالم آدمی تھا نا، اور یہ کیونکہ فرعون کے ساتھ پلے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ ظالم حکمران ہے، اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ بدترین حکمران جو ہے نا وہ سنگ دل ہے، عوام پر ظلم اٹھائے گا۔ جو بدترین حکمران ہوتا ہے نا وہ عوام پر ظلم اٹھاتا ہے، اور وہ یہ فرعون ان بدترین حکمرانوں میں سے تھا۔ اور سردار کا امتحان کیونکہ سخت ہوتا ہے نا، جو لیڈر ہوتا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے اپنی عوام کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہی والا مسئلہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ آپ دے دیں، حکمرانیاں دے دیں، جو حکمران ہوتے ہیں نا ان کا حساب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ادر دین دیٹ۔ تو بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے نکل تو گئے، وہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مارنے پہ اگر ان کا آ گیا تو ظاہر ہے مار ڈالیں گے، اوپر سے یہ کپتی بھی نہیں تھے کہ وہ ان کا گناہ امیر لوگوں کا پہلے زمانے میں قومیں ظالم اسی لیے طرح تھی کہ امیر قتل کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، غریب کرتا تھا تو پکڑ لیتے تھے، تو ان کو پکڑ ہی لیں گے۔ تو وہ وہاں سے نکلے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنے لگے کہ یا اللہ میرے سے تو غلطی سے ہو گیا، میں نے تو کیا ہی نہیں تھا، میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے فوراً ہی اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت یونس بھی جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، وہ انہوں نے بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی کہ یا اللہ وہ تو لوگ ہی میری نہیں سنتے تھے، میں نکلتا نہ تو کیا کرتا، وہ بھی مچھلی کے پیٹ میں لا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہتے، یعنی وہ دعا پڑھتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اب غلطی ہو گئی تو آپ اس کو ایڈمٹ کریں، تو یہ اپنے طور پہ آپ ایڈمٹ کریں، آگے اللہ تعالیٰ سرکمسٹانسز دیکھ رہا ہے کہ کس سرکمسٹانسز میں آپ نے کیا۔ تو انہوں نے مطلب اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کیا اور ٹوٹل سبمیشن کی۔ تو یہ ایک نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور سبمیشن کرتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں کرتے کہ ادھر ادھر سے راستے ڈھونڈے۔ اور کیونکہ وہ ظالم تھے اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ظالم حکمران ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے ادر دین دس کہ یہ تو چلیں فرعون کافر تھا، ویسے بھی اگر کوئی مسلمان بھی اور ظالم ہونا تو اللہ، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ ظالم حکمران کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ تو یعنی اس طرح سے مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، خود کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ آگے کیا ہوا، آگے جب اب انہیں یہ خود پتہ نہیں تھا، جو تفسیر میں آتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ سے کیونکہ دیکھیں انہوں نے گمان اچھا رکھا ہے نا، تو انہوں نے یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میری مدد فرما۔ اور پھر آگے آیا نمبر 22 میں کیا، اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ دیکھیں جب یہ جا رہے تھے، تفسیر میں آتے ہیں ان کو پتہ نہیں کس طرف جا رہے تھے، یہ تو بس چل پڑے، اور اس طرف ہی مدین تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین میں پہنچانا تھا، لیکن دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی گمان اللہ سے اچھا رکھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے سیف کرے گا، حالانکہ کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بے یار و مددگار گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب مدین پہنچے تو اس کو جوتے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، پیر بھی چھلنی تھے، لیکن حدیث پاک کیا ہے، حدیث پاک یہ کہ جب آج اللہ سے جیسے گمان کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسے رکھتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا گمان رکھے گا، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے گمان ہی ایسے ناشکریوں والا رکھیں گے نا تو پھر آپ مایوسی میں ہی گھرے رہیں گے۔ تو امید مطلب انہیں یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کہ انہیں ڈائریکشن بھی دکھائے گا، اور یہ دیکھیں یہ حدیث ایک اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کا کس قدر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، یعنی اتنی مشکل میں بھی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دل مضبوط کر دیا اور بیٹا ان سے ملا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب اصحاب کہف میں بھی جو غار میں پھنس گئے تھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیسے سیو کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل میں گھریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ شیطان کی بھی دعا قبول ہی کیا نا، جب اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع ہی دیا ہے۔ تو ہم کیا اس سے بھی برے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں کوئی مشکل ہونی چاہیے، کوئی کسی قسم کی مشکل آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے دعا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مدین ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک تو اس کا راستہ 8 دن بائی فٹ ہے ایجپٹ
سے. تو سنیں کہ یہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے نکلے تو 8 دن مدین تک چلتے رہے پیر سے. آپ سوچیں کتنا راستہ انہوں نے طے کیا, بھوکے پیاسے چلے ہوں گے, یار و مددگار جو نکلے تھے. اوپر سے یہ شاید مدائن حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام تھا, اس کے نام پہ یہ سٹی ہے, تو یہ اس لیے اس کو مدین کہتے ہیں. تو یہ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدین میں جو حضرت شعیب جب کا قوم کا وہ بھی مدین تھی جس میں وہ عذاب آیا تھا, ہم نے پڑھا ہی ہے. تو حضرت شعیب وہاں سے نکل گئے تھے, تو یہ وہی حضرت شعیب تھے جو ان بچیوں کے باپ تھے, جو ہم آگے پڑھیں گے آئے. کچھ تھوڑے سے اسکالرز کا ہے, یا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو اتنی لمبی زندگی دی ہو کہ انہی کی وہ بچیاں تھیں, یا موسٹلی اسکالر کا ہے کیونکہ ان دونوں کے عرصہ بہت زیادہ, حضرت موسیٰ کے عرصہ میں اور حضرت شعیب کے درمیان کافی سالوں کا فرق ہے, تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی نبی ہوں, حضرت شعیب ہی ہوں. تو یہ اللہ عالم جو بھی ہے, تو یہ تو متشابہات میں ہمیں اتنا کرنا نہیں تھا. بہرحال وہ ایک نیک آدمی تھے جو ان بچیوں کے باپ تھے. آگے کیا ہوا, جب وہ وہاں بیٹھے اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع رہے اور اپنی چارپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. تو موسیٰ نے کیا کہا, قال ما خطبکما, یہاں تک پڑھتے ہیں, کہا تمہارا کیا کام ہے. تو بیسیکلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن کا سفر کر کے بھوکے پیاسے پہنچے, تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, دیکھیں بندہ ڈپریشن میں تب جاتا ہے جب اللہ سے جڑا نہیں ہوتا. تو اللہ سے جڑے ہوئے تھے نا, پیچھے سے دعا کرتے آ رہے ہیں, اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا, تو وہ ڈپریشن میں نہیں تھے, وہیں پہنچ گئے. تو اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب وہ وہاں پہنچے اپنی منزل پہ, تو انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے. تو ارد گرد جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد دو لوگ چرواہے جو ہیں, وہ شیپرڈ جو ہیں, اپنے ان کو پانی پلانے کے لیے آئے. ظاہر کنواں ہوگا, پانی والی جگہ ہوگی جہاں رکے ہوں گے, اور یہاں 2 عورتیں بھی کھڑی ہیں جو کہ پانی پلا رہی ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ کا, آپ یہاں بھی موسیٰ کا کردار دیکھیں, پروفٹ کا اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کردار بتا رہے ہیں. ابھی ان کو نبوت نہیں ملی, وہ پہلے سے ان کا کردار کیسا ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے ہی کردار کیا تھا, صادق الامین. تو پہلے سے ہی وہ ایماندار تھے, پہلے سے ہی وہ سچے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو تزودان ہے نا پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہیں. مطلب وہ چار نہیں رہی کہ وہ ظاہر پانی دیکھ کے جانور آگے بھاگتا ہے, تو وہ پیچھے کھینچ رہی ہیں کہ ان کو روک رہی ہیں کہ پہلے یہ لوگ پانی پلا لیں پھر ہم پلائیں. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تھکا آ رہا ہوں, جیسے ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہماری ہمت نہیں بڑھتی, ہمیں کوئی ذرا سی طبیعت خراب ہو, سر میں درد ہو, میں کہتے ہیں کلاس ہے کیا کرنا ہے, ہم بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جا کے دیکھا کہ ارد گرد کا معاملہ کیا ہوا. آپ کو یہ میں بتا دوں, یہ جو عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے ڈاؤن فال بھی ایسی آئی ہے کہ وہ نا آگے ترقی نہیں کرتے تھے, آگے دیکھتے نہیں تھے. جب ان کی ڈاؤن فال کے قریب آئی, اپنے پرانے طریقوں پہ ہی رہتے تھے. لیکن جو نبی کا کام ہوتا ہے نا, وہ ارد گرد کے اس سے اویئر رہتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ بھلے تھکے آ رہے آئے ہیں, لیکن وہ ارد گرد سے اویئر رہے ہیں. ایک بات یہ, دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں. وہ جب انہوں نے وہاں سے نکلے تھے, بنی اسرائیل کے بندے کی بھی مدد کر رہے تھے اس قبطی کے خلاف, تبھی ان سے یہ مس ہیپ ہو گیا تھا. لیکن وہ نیڈی کی مدد کرتے ہیں, بھلے خود کس حال میں بھی ہوں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, خود کس حال میں بھی ہوں نیڈی کی مدد کریں. تو اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھنا, یہ پروفیٹک وہ ہے کہ تکلیف میں وہ خود چاہے کتنی بھی تکلیف میں ہیں, لیکن دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور تیسرا, اس معاشرے کا بھی عکس دیکھیں کیا چل رہا ہے کہ عورتیں دیکھیں پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں, لیکن مرد اپنے کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے ان عورتوں کو جانے دیں, 2 ہی تو عورتیں ہیں, پہلے ان کا کام ہونے دیں, لیکن وہ یہ نہیں کر رہے. لیکن حضرت موسیٰ نے سوچا کہ یہ عورتیں تنگ ہو رہی ہیں, تو ضرورت کے وقت. اور تیسری بات یہ کہ ضرورت کے وقت مرد عورت سے بات بھی کر سکتا ہے. اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا, قال ما خطبکما, تو انہوں نے پوچھا ان سے کیا معاملہ ہے, ظاہر جب ضرورت ہے تو بتائیں. تو پھر وہ عورتیں کیا بولی کہ کیا معاملہ ہے. تو ایسے مطلب وہ ایزیوم نہیں کر رہے کہ ہو جائیں گی, کھڑی ہوں گی, خود ہی چلی جائیں گی کچھ, لیکن انہوں نے پوچھا اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں حل کر دوں. تو موسیٰ نے کہا, ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے. وہ بولی کہ جب تک چروائے یعنی یہ شیپرڈ اپنے اینیملز کو لے کر نہ جائیں, ہم پانی نہیں پلا سکتے, اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں. آپ دیکھیں ان عورتوں کی بھی آپ کریکٹر دیکھیں کہ کس قدر جو ہیں وہ سمجھدار ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام یہ کہ ہم نے پانی پلانا ہے, جب تک یہ پلا نہیں دیں گے ہم جو ہیں ویٹ کریں گی, ہم پانی نہیں پلا سکتے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئی ہیں جی تو مردوں کا کام ہے یہ جانوروں کو پانی پلانا ہے, ہارڈ جاب ہے, عورتوں کا کام نہیں. تو ہمارے گھر میں باپ ہے ہمارا, ابونا شیخ, یعنی یا تو کیا کہ کبیر بوڑھا ہے, بوڑھا باپ ہے جو کر نہیں سکتا, یا ایسا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں باپ بھی ہے, یعنی ایسے کہ ہم کوئی بے یار و مددگار نہیں ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کس قدر ذمہ دار تھی, کہ انہوں نے ٹو دی پوائنٹ بات کی. اور ٹو دی پوائنٹ بات آپ عورت مرد سے کر بھی سکتے ہیں, اور کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اور آگے حضرت موسیٰ نے کیا کہا 24 میں, تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا, پھر سائے کی طرف چلے گئے. یعنی حضرت موسیٰ نے ان کو بکریوں کی طرف پانی پلایا, ان کی ہیلپ کر دی آگے جا کے. اور یعنی بے لوث نیکی ہے نا. اس کے بعد کیا کیا,
شیڈ میں جا کے بیٹھ گئے. یہ نہیں ان سے کہا کہ کہاں سے آئے ہو یا مجھے مدد چاہیے, میں اکیلا ہوں, یا مطلب کوئی کسی قسم کی کوئی بات کرتے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے بس یہ کہا کہ ان کی مدد کر دوں, اور پھر انہوں نے اپنا وہ کیا. یعنی اس میں یہ بھی ہمیں پروفیٹک ملتا ہے کہ کتنی بھی مشکل میں ہو نبی آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آخری ان کے ایام تھے, وہ اتنی بیماری میں پھر بھی لوگوں کو ہدایات کر رہے تھے کہ یہ کرنا یہ نہ کرنا, مطلب تاکہ سیدھے رستے پہ لوگ رہیں, ان کی فکر کر رہے تھے. تو مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گوئنگ اراؤنڈ کیا ہو جاتا ہے, اور جب ضرورت کے وقت ہو تو جو کام ہوتا ہے وہ اپنی بے شک مشکل میں ہو لیکن لوگوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور پھر کہنے لگے سائے میں جا کے بیٹھ گئے, اور پھر اللہ کی طرف رجوع میں. یہ نہیں کہ ان سے ہیلپ کرتے ہیں, دیکھیں اب تو ان کو لوگ مل بھی گئے تھے نا, تو ان سے پوچھ سکتے تھے, انہوں نے یہ نہیں کیا, پھر اللہ کی طرف گئے ہیں. یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو یاد کرنے. جب ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, یعنی کہ یا اللہ میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما. خیر ہوتی ہے کسی قسم کی خیر, شادی ہو, پیسہ ہو, کسی قسم کی. فقیر کا مطلب ہوتا ہے بالکل آپ بینک کرپٹ ہو گئے, بالکل ختم ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے ایسی چیز عطا فرما, یعنی کہ تو مجھے کچھ بھی خیر عطا فرما. یعنی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا, بالکل بے یار و مددگار آئے تھے. تو یا اللہ تو مجھے عطا فرما تاکہ میں بالکل ختم ہو جاؤں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اب کسی کو بالکل ہی کسی کے پاس کچھ نہ ہو, بے یار و مددگار ہو نا, تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. دیکھیں قرآن سے دعائیں سیکھیں, نہ کہ لوگ آپ کو کوئی وظیفے بتا رہے ہیں, کچھ بتا رہے ہیں. قرآن سے آپ جڑیں گے نا تو قرآن ہی دعائیں بتائیں گے, اور یہ نبیوں کی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, بالکل بے یار اور مددگار, فیملی کو چھوڑ ہر چیز چھاڑ کے آئے ہوئے تھے, اور نہ ان کو پتا تھا کہ وہ جا کر رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہاں پہنچے ہیں, یا کیا ان کو وہاں پہ فیسلٹیز مل بھی سکتی ہیں کہ نہیں مل سکتی. تو انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے خود کو دعا کی, اور اللہ تعالیٰ ہی مشکلیں حل کرنے والا ہے. یعنی جب یہ آیا نا ثم تولی, یعنی وہ جب کام کیا انہوں نے منہ موڑ کے وہ واپس چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی حل نکالتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا دل بالکل بیٹھ گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا, اور بیٹا ان کو واپس دیا, اور جو وہ دودھ پلا رہی تھی نا, جو انہوں نے فیڈ کرانا ہی تھا بچے کو, اس کا وہ فیسلٹیز بھی لے رہی تھی, ان کو پیسے بھی دیتے تھے محل والے. ظاہر سی بات ہے وہ کام جو کر رہی تھی ان کے لیے تو کام ہی تھا نا. فرعون کی وائف جو تھی بی بی آسیہ نے ان کو ہائر کیا تھا, تو ان کے لیے تو کام ہی کر رہی تھی نا یہ, تو ان کو اس کی اجرت بھی دے رہی تھی. اور آپ یہ سوچیں گے حضرت موسیٰ پھر کس طرح پلے ہوئے ہوں گے, جب ان کو اجرت دے رہی تھی, جو بچہ پال رہے تھے ان کو کتنی لگژری میں پلے ہوں گے. پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگ رہے ہیں, کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے کہ یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے, تو ہی سارا کچھ کرنے والا ہے, کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور میں تیرا ہی محتاج ہوں, اور تو ہی ہیلپ کرنے والا ہے. آیا نمبر 25 پہ چلتے ہیں جی. اس میں پھر آگے کیا ہوا. تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی ہوئی چلی آئی, اور موسیٰ سے کے پاس آ کے کہنے لگی کہ تم کو میرا والد بلاتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے جو پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. اب اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تفسیر میں یوں ملتا ہے کہ پھر وہ جو بیوی تھی, جو بچیاں دو واپس چلی گئیں, جنہوں نے ان کو پانی پلا دیا واپس چلی گئیں. پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنے باپ کو بتایا ہوگا, یہ تفسیر میں ملتا ہے. تو پھر انہوں نے ان کو کہا کہ کون ہے, ظاہر ہے یا تو پھر ان کے باپ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اتنا ہارڈ کام میری بیٹیاں کر رہی ہیں تو یہ کتنا مشکل ہے, اور وہ ان سے اگر کوئی ایماندار آدمی ہے تو میں ان کو ہائر کر لیتا ہوں, یا پھر کو فیور بھی لینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ بھی نیک آدمی تھے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں جو ہوں ان کو فیور کر دیتا ہوں, اجرت دے دیتا ہوں جو انہوں نے میری بچوں کی ہیلپ کی ہے. اور آگے دیکھیں پھر انہوں نے اپنی ایک بچی کو بھیجا, ایک بچی کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فالتو تفصیلات نہیں رکھی کہ بڑی تھی, چھوٹی تھی, کیسی تھی. اللہ تعالیٰ نے بس کہا ان میں سے ایک آئی, تو وہ شرماتی ہوئی. ایک تو حیا کا یہ مطلب ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے نا, کہ وہ ایک شرماتی ہوئی آئی. ایک تو وہ اکیلی آ رہی تھی, پہلے وہ دو تھیں, تو وہ کانفیڈنس کا لیول ذرا زیادہ ہوں تو اور ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کا کریکٹر کیسا تھا, یعنی آپ کا کریکٹر آپ کی چال سے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چال بھی بتائی نا کہ اس طرح شرماتی ہوئی چلی آئیں, تو چال سے, لباس سے, بات سے, ہر چیز سے آپ کا کریکٹر پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج کل کیا ہوتا ہے, آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے, جو ذرا شائع ہے یا کچھ ہے, نہیں. لیکن عورتوں مردوں میں اللہ تعالیٰ نے, ہم نے سورہ نور بھی پڑھا ہے نا کہ بہت سے ایسے محرم نہ محرم, ان میں تھوڑا اللہ نے فاصلہ رکھا. آپ بات کر سکتے ہیں کام کی, خواب کا کیا فالتو بات نہیں کر سکتی. اور وہ آئی موسیٰ کے پاس, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو, کون ہو, کوئی حال چال نہیں پوچھا. وہ انہوں نے سوچا کہ ان کے والد ہی پوچھیں گے, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میرے والد بلاتے ہیں, کیوں کہ, اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کے دل میں یہ نہ رہے کہ کیوں بلاتے ہیں. ٹو دی پوائنٹ بات کی, اس لیے کہ آپ نے ہمیں فیور کیا تو آپ کو فیور کیا. دیکھیں, اور پھر حضرت موسیٰ نے آگے کیا کیا, تو تمہیں اس کی اجرت دے. جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چل دیے,
تو یہ پیچھے تفسیر میں کہ ظاہر آگے ہے نا کہ ان کے پاس آئے، تو یہ حضرت موسیٰ ان کے پاس چل دی، کیونکہ حضرت موسیٰ کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے کچھ بھی تو فیور دے، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے. تو ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی فیور آئے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، چاہے ہمیں چاہیے بھی ہو. جب آپ کو کوئی فیور کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ کوئی مدد کسی کی بھیج دیتا ہے تو وہ لے لیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہی آئی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ اس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ فیور دے رہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد بھیجی ہے، تو وہ ان کے ساتھ چل پڑے. تو جب ان کے ساتھ چل پڑے تو وہ یہ علیہ القصص قال لا تخف، یہ قصص جو یہاں آیا نا اسی سے یہ صورت کا نام قصص ہے. تو جب وہاں آئے تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ دیا. دیکھیں یہ بھی پروفیٹک ایک اور کوالٹی ہمیں پتہ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیوں یہ چوزن ون ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابھی نبی نہیں بنے اور انہوں نے سارا سچ سچ بتا دیا. دیکھیں ان کو اس زمانے میں فون نہیں تھے، ٹیلی گرام نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، کہیں سے ان کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ کوئی بندہ کہیں قتل کر کے بھاگا ہے، لیکن ان کو سارا قصہ انہوں نے سچ سچ بتا دیا، کیونکہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. جو جو ان کے ساتھ ہوا وہ انہوں نے سچ سچ بتا دیا. تو پھر ان کے کیونکہ باپ بھی ایک نیک آدمی تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچائے. کیونکہ فرعون ایک ظالم آدمی تھا، اور ظاہر جو بندہ بچوں کو قتل کر سکتا ہے وہ کتنا ظالم ہوگا بتائیں. بچوں کے لیے تو لاسٹ بھی نہیں بندہ سوچتا کہ ان کے اوپر کوئی زیادتی کرے گا. تو ان کو بتایا کہ یہ جو ظالم لوگوں سے تم بچائے ہو، تو اس کی مطلب شہرت ظلم کی تو جگہ جگہ ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں سے دور آ گئے ہو. تو یہ کہا جاتا ہے ہسٹری میں، تفاسیر میں، کہ ان کی باؤنڈری جو تھی وہ بالکل دور تھی، مدین کی باؤنڈری اس کے کنٹرول سے دور تھی، یعنی اس کی ٹیریٹری میں نہیں آتی تھی جو فرعون کی ٹیریٹری تھی. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی مدد مانگنی ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. تبھی دیکھیں ان کی دعا کیسے کوئکلی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کیونکہ وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے تھے نا. اور جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے جب آپ کوئی نیک کام وہ کرتے ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ نے نیک کام کیا، پھر دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی. اور دوسرا یہ حدیث پاک بھی ہے، جو کسی کی دنیا میں مشکل آسان کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں ان کا غم آسان کر دے گا، جو دنیا میں کسی کا غم دور کرتا ہے. اور یہ کچھ ایسا بھی ہے کہ کئی حدیثوں کا مفہوم اس طرح بھی ہے، جو دنیا میں کسی کی مشکل آسان کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. سوچیں کتنی بڑی بات ہے. اب حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دعا مانگ رہے تھے، فوراً ان کی دعا فجاءتہ آیا، یعنی فوراً ان کی دعا بھی سن لی اور وہ بچی واپس آئی، اور فوراً ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ بھی حل کر دیا، کیونکہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کر دی. اور آگے مدد کس طرح سے ہوئی یہ ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.